عرض یہ کر رہا تھا مشرک کے ساتھ اتحاد کیا خیال ہے کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی صفت مخلوق میں مانی، وہ مشرک۔ جو اللہ کی شان مخلوق میں مانی، وہ مشرک۔ جو خدا کی تعظیم مخلوق پہ خرچ کرے، وہ مشرک۔ اور سب سے بڑا شرک، جس سے بڑا کوئی شرک نہیں، اس لیے کہ توحید کی معراج وہ ہے لہو دعوت الحق، صرف اللہ کی پکار، یہ توحید کی معراج۔ اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، توحید کی معراج وہ مسئلہ پکار ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں اذلوں کے ساتھ تفسیر کے ساتھ فتویٰ دیا، شرک کا کھل کر فتویٰ دیا، کسی مسئلہ میں پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے۔ اگر کسی ولی یا کسی زندہ یا مردہ یا فرشتہ یا کسی مقرب کو اللہ کی اس شان میں شریک کرتا ہے، وہی مشرک ہے، اور ایسے مشرک سے اتحاد کی توقع ہو سکتی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تمہاری موت آئی۔ نمبر 2، بدعتی سے اتحاد نہیں ہو سکتا، اہل بدعت سے بھی اتحاد۔ شیخ القرآن امام الطاہر حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے اصول السنہ، اور میں کہتا ہوں ہر توحیدی کے پاس ہونی چاہیے، زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے چند احادیث ذکر کی ہے، میں صرف 2 جملے سنا کے بس وقت بہت اوپر ہو گئے تاکہ میرا موضوع کہ کچھ نہ کچھ اشارات ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پر حضرت الامام نے حدیث ذکر کی، فرمایا من انتہر صاحب بدعت، من انتہر صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعتی کو دیکھے، مولوی بدعتی ہو یا عام بدعتی ہو، صاحب بدعت یا بدعی اس کو دیکھے، صاحب بدعت کو، انتہارا، وہ سخت ترجمہ ہے، انتہارا، اور اس کو دیکھ کر کہتے ہیں گھر بے ایمان، اصل معنی پشتوں میں کھڑے، انتہارا، اس کو جھڑک دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ من انتہارا صاحب بدعت، جو بدعتی کو دھتکار دے، جھڑک دے، اس کی توہین کرے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو اطمینان اور امن سے بھر دیتے ہیں، اطمینان، امن و ایمانا، ایمان کامل عطا کرتے ہیں۔ اور حضرت شاعر نے آگے جملہ ذکر کیا، من اہانا صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی تعظیم اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن آمنہ اللہ من الفزع الاکبر یوم القیامہ، اور کما قال، فرمایا قیامت کے دن جو اہل بدعت کی توہین کرنے والا ہے، ان کی تذلیل کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیں گے۔ یہ حضرت شیخ نے حدیث لکھی، اور یہ بھی فضائل کبھی سن کے ان کو بھی یاد کیا کرو۔ اب جس بدعتی کا یہ مقام ہے جس کے متعلق امام الانبیاء فرمائیں اس کو ڈانٹنا ایمان کی ترقی کا سبب ہے، اس سے دور رہنا ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ پھر حضرت شیخ نے حضرت فضیل سے قول نقل کیا، فرماتی ہیں اذا رأیت مبتدئا فی طریق، جب دیکھے تو کسی بدعتی کو کسی راستے پر، فخذ طریقا غیرا، وہ راستہ نہ لینا، تو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ پھر حضرت شیخ نے ایک اور حدیث ذکر کی، فرماتی ہیں من جالسا صاحب بدعت ما صاحب بدعت، جو آدمی اہل بدعت کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گیا، اہل بدعت کی
کو دیکھ کر نفرت کرتے ہوئے چہرہ پھیر لیتا ہے، دوسری طرف چہرہ کرتا ہے، تو امام کائنات فرماتی ہیں رفع اللہ مئات درجہ، اللہ رب العزت ایک دفعہ اہل بدعت کو دیکھ کر دوسری طرف منہ کرنے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے اور پیغمبر کریم کی سنت کی غیرت کے جذبے سے، بدعتی سے نفرت کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ منہ پھیرا، فرمایا اللہ رب العزت ایک دفعہ منہ پھیرنے سے 100 درجے اس کو ایمان میں مضبوط کر دیتے ہیں، 100 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ نفلوں سے نہیں بڑھتے۔ اور پھر حضرت شیخ نے یہ بھی لکھا اذا علم اللہ رجلا، جب اللہ رب العزت ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ یبغض انہو یبغض مبتدعا، کہ اس کا بدعتیوں کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ دشمنی ہے، ڈر ہے اور بغض ہے، یبغض بغض رکھتا ہے اہل بدعت کے ساتھ اور ان کی توہین کرتا ہے، فرماتے ہیں رجاؤ تو مجھے امید ہے ان یغفر لہ، اس کے اسی عمل کی وجہ سے اہل بدعت کے ساتھ نفرت اور بغض، ان کی اہانت والے عمل کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت نصیب کرتے۔ اور خود فرمایا من احدث حدثا او آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ، من احدث حدثا او آبا محدثا، جو آدمی بدعت نکالے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، پناہ دے، اس کی تعظیم کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا ادب کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ تو میرا بھائی، جس پہ خدا کی لعنت ہو اور جس کی توہین ایمان اور دین ہو، اس کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد ہوگا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، سارے تھامو اور ساری تھامو۔ یہ اصل بنیاد ہے اتحاد امت کی، اور یہی میں نے عرض کیا تھا اتحاد کس سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اتحاد ہوگا ہم عقیدہ اہل ایمان سے، اور ہوگا کتاب اللہ پر، جو اس کتاب پہ آ جائے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے لسانیت کے بت توڑ دیے، علاقیت کے بت توڑ دیے، علاقوں، مکان، لسان، سارے جھگڑے ختم کر کے قرآن نے ایک تقسیم پیش کی، منکم مومن منکم کافر، تم میں سے دو یہ جماعتیں رہیں گی، ایک ہوگا مومن، دوسرا ہوگا کافر، باقی سارے فرقے ختم، ساری فرقہ بندیاں، دلے بندیاں قرآن توڑ کے یہ تقسیم باقی رکھتا ہے۔ بہرحال میرا بھائی، اس امت کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے، اور اتحاد ہوگا اللہ کی کتاب پر۔ میں اپنا اور اپنی جماعت کی طرف چوکیدار ہونے کی حیثیت سے یہ ضمانت دے سکتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، آج جتنے فرقے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ عدالت میں آنا ہے، تب بھی علماء کے بینچ میں آنا ہے، تب بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اور درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آؤ ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کا کوئی عقیدہ اس کتاب کے خلاف ثابت کرو، کعبہ کے رب کی قسم اسی مجلس میں چھوڑ دیں گے، اسی وقت چھوڑ دیں گے۔ لیکن آؤ، جو تمہارے عقیدے جتنے فرقہ واریت اور دھڑا بندی کے نام پہ تم نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، سب کو میری دعوت عام ہے، نام کوئی بھی ہو، بتاتے ہمیں کہ تمہارا فلانا عقیدہ فلانی آیت کے خلاف ہے، تو بھی ذرا اسے بات دلا اور ذمہ دار بن کہ جو تمہارا عقیدہ کتاب اللہ کے مخالف ہو تم بھی چھوڑ دو۔ اگر کائنات میں کوئی ثابت کر سکے اشاعت التوحید کا کوئی عقیدے کا مسئلہ رب کی کتاب سے ٹکرانے والا ہو تو ہم اسی میدان میں چھوڑنے کے لیے تیار، اسی مقام پہ چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن اشاعت التوحید کا
یا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، این خیالت تو محالت تو جنون، پورے تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، باہر اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے جن کا ہر عقیدہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے اور ہر عمل پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ صرف اشاعت التوحید ہے۔ اگر کسی میں جرأت ہو، کسی میں ہمت ہو، آئے میں بتلاؤں گا کہ جتنے فرقوں کے نام پہ تماشا بنا رکھا ہے، عقیدے میں گنواؤں گا کہ وہ عقیدے قرآن کے بھی خلاف، عمل سنت کے بھی خلاف، اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل اسلام یا اہل ایمان کا لقب دینا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اسی کتاب اللہ، اسی کے ساتھ اعتصام اور سنت مستقبی، اسی کے نور سے استفادہ، یہی دونوں راہ نجات کی، یا اللہ کی کتاب ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اپنی مبارک اور معصوم زبان سے تشریح کی، تفسیر کی۔ یہی چیزیں ہیں جن پر نجات موقوف ہے اور مدار نجات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری زندگی کتاب و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زمانہ محترم المهم تشریف راوړو، هغوی بیان شو چې کیم نشته، هغوی راځي او دعا کوي، کیم دعا کوي بیا لمونځ کوو. مولانا محمد نذیر صاحب هغوی انشاءالله دعا کوي، دعا باندې اختتام وشي او انشاءالله الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة برابر کئی